بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم قواعد کے بارے میں پڑھیں گے۔ قواعد کا مطلب اردو زبان کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اس کے اصول و قواعد کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اردو زبان کے ان اصولوں اور قوانین کے مجموعے کو قواعد یا گرامر کہتے ہیں۔ اردو قواعد دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک کو صرف کہتے ہیں، دوسرے کو نحو کہتے ہیں۔ پہلے ہم صرف کے بارے میں پڑھیں گے۔ صرف لغت میں پھیر کو کہتے ہیں۔ قواعد کی روح سے صرف اس علم کا نام ہے جس میں الفاظ کے تغیر و تبدل کا ذکر ہو۔ تغیر و تبدل کا مطلب ہے الفاظ کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اس علم سے اردو میں الفاظ و کلمات سے بحث کی جاتی ہے، یعنی یہ لفظ واحد یا جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث، اسم یا فعل یا حرف ہے۔ قواعد کا دوسرا حصہ جو ہے وہ نحو ہے۔ اس کی تعریف کچھ یوں ہے۔ قواعد کے اس حصے میں مرکب جملوں اور عبارت کی نوعیت اور تراکیب پر بحث کی جاتی ہے۔ آئیے حصہ صرف کے بارے میں کچھ مزید پڑھتے ہیں۔ حصہ صرف میں سب سے پہلے لفظ اور اس کی اقسام ہے۔ لفظ کیا ہے؟ حروف کے مجموعے کو لفظ کہتے ہیں۔ ایک لفظ بامعنی بھی ہو سکتا ہے اور بے معنی بھی۔ مثلاً بات چیت میں پہلا لفظ بات بامعنی ہے، دوسرا لفظ چیت بے معنی ہے۔ چیت کا اگر اکیلا استعمال کیا جائے تو اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ اسی لحاظ سے لفظ کی دو اقسام ہیں، لفظ موضوع، لفظ محمل۔ لفظ موضوع کیا ہے؟ حروف کا ایسا مجموعہ جس کو جوڑنے سے ایسا لفظ بنے جس کے کچھ معنی نکلتے ہوں، اسے لفظ موضوع کہتے ہیں۔ مثلاً کرسی، سونا، کتاب وغیرہ۔ اب یہ جو تین الفاظ ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، کچھ معنی رکھتے ہیں یہ۔ لفظ محمل، حروف کا ایسا مجموعہ جن کو جوڑنے سے ایسا لفظ بنے جس کے کچھ معنی نہ نکلتے ہوں۔ مثلاً ورثی، وونا، وتاب وغیرہ۔ اگر ان الفاظ پہ آپ غور کریں تو پیچھے لفظ موضوع میں کرسی ورثی، سونا وونا، کتاب وتاب، مطلب کتاب، کرسی، سونا یہ معنی رکھتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اگر ورثی ہے جو یہ اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا، وونا اس کا بھی کوئی مطلب نہیں بنتا، وتاب اس کا بھی کوئی مطلب نہیں بنتا۔ آگے جی لفظ موضوع کی اقسام۔ لفظ موضوع کی دو اقسام ہیں، کلمہ اور کلام۔ پہلے یہ کلمہ، واحد بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ واحد ایک بامعنی جس کا کوئی مطلب ہو لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ مثلاً مکان، جانا اور بازار وغیرہ۔ دوسرا جی کلام، دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کے مجموعے کو کلام یا مرکب کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ بامعنی مطلب جن کا کچھ مطلب ہو لفظوں کے مجموعے کو، مجموعہ کہتے ہیں جمع کو کلام یا مرکب کہتے ہیں۔ مثلاً خوبصورت پھول، نیک آدمی، عابدہ ذہین ہے۔ اب یہ جو تین جملے ہیں ان میں ہمیں پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ بامعنی جملے ہیں۔ آگے جی کلمے کی اقسام۔ کلمے کی تین اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ لفظ ہے جو کسی شخص، کسی چیز، کسی کیفیت کو ظاہر کرے، اسم کہلاتا ہے۔ مثلاً دیوار، قلم، اشرف، وہ، وہاں وغیرہ۔ دوسرا جی فعل، وہ کلمہ جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو زمانے کے لحاظ سے ظاہر کرے، فعل کہلاتا ہے۔
مثلا لکھا، کھایا، پڑھا، سوئے گا، پڑھا تھا۔ مطلب ان تمام الفاظ میں ایک کام ظاہر ہو رہا ہے، مطلب لکھنا بھی کام ہوتا ہے، کھانا بھی کام ہوتا ہے، پڑھنا بھی کام، سونا بھی کام ہوتا ہے۔ حرف، وہ کلمہ یا آواز جو اکیلا تو کوئی معنی نہ دے لیکن دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر معنی دے اور ان میں تعلق پیدا کرے، مثلا سے، تک، نے، کے، پر، میں،